پاکستان میں بہت سارے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ایسے ہیں جنہوں نے پیشے کے لحاظ سے شوبز انڈسٹری کا انتخاب کیا، حالانکہ ان کے پاس کیریئر بنانے کے مختلف شعبوں میں بہت سے مواقع موجود تھے۔ بہت سے لوگوں کو شاید یہ معلوم ہی نہیں کہ کچھ مشہور شوبز ستارے اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں۔ ویسے تو ڈاکٹری پیشے کے لحاظ سے ایک فل ٹائم ملازمت سمجھی جاتی ہے، جبکہ اداکار بننے کے لیے بھی بہت زیادہ محنت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان اداکاروں نے اپنے دونوں شعبوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے کچھ اداکاروں کو اکثر اسکرین پر نہیں دیکھا جاتا کیونکہ وہ اپنے دونوں پیشوں کو برابر لے کر چل رہے ہیں۔ زندگی کے دو شعبوں میں توازن رکھنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ عزم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ شائستہ لودھی نے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز میزبان کے طور پر کیا تھا اور برسوں سے وہ معروف چینلز کے بڑے شوز کی میزبانی کرتی آ رہی ہیں۔ حال ہی میں شائستہ لودھی نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ شائستہ لودھی نے جب شوبز کی دنیا میں قدم رکھا تو وہ پروفیشنل ڈاکٹر تھیں۔ شائقین کی طرف سے شوبز میں ان کو بہت پسند کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے ٹیلی ویژن کو بطور کیریئر اختیار کر لیا اور اب وہ اپنا زیادہ تر وقت ٹیلی ویژن کو دیتی ہیں۔ لیکن برسوں تفریحی پروگرامز میں منفرد کردار ادا کرنے کے بعد شائستہ لودھی نے ایک بار پھر اپنے دوسرے پیشے پر بھی توجہ دینے کا فیصلہ کیا اور وہ اس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ شائستہ لودھی کا کاسمیٹک سرجری اور جلد سے متعلق اپنا ذاتی کلینک ہے اور سوشل میڈیا پر وہ ایسی تصاویر پوسٹ کرتی رہتی ہیں جس میں وہ اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ شائستہ اپنے کام سے محبت کرتی ہیں اور یہی ایک چیز اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ حال ہی میں انہوں نے اپنی اسکن کیریئر پر بھی کام شروع کیا ہے۔ مزنہ ابراہیم ایک اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر ہیں۔ وہ ایک عوامی اسپیکر بھی ہیں جنہوں نے حال ہی میں کارپوریٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تربیت کا بھی آغاز کیا ہے۔ انہوں نے اپنی مہارت اور تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اسکن لائن پر بھی کام شروع کیا ہے۔ مزنہ ابراہیم نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ وہ اپنی ڈگری کو زندگی کے مختلف شعبوں میں جس بھی طریقے سے ممکن ہو وہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ وہ ایک پراعتماد اور پرجوش خاتون ہے جو مسلسل آگے بڑھنے میں یقین رکھتی ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ کسی نئی چیز کی تلاش میں رہتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مزنہ کے لیے ڈاکٹر اور اداکار ہونا ہی کافی نہیں ہے، انہیں یقین ہے کہ وہ زندگی میں اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ عائشہ گل ایک معروف اداکارہ ہیں۔ عائشہ گل ہائی اسکول کے بعد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے دبئی سے کرغزستان گئی، جہاں انہوں نے کرغز اسٹیٹ میڈیکل اکیڈمی سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی۔ اب وہ دبئی میں مقیم ہیں، لیکن انہوں نے پاکستانی شوبز انڈسٹری کا حصہ بننا پسند کیا۔ عائشہ گل ان اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے طبی پیشے کو مکمل طور پر پیچھے چھوڑ دیا اور اداکاری ان کی پہلی پسند بن گئی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر وہ اداکارہ نہ ہوتی تو وہ ایک پلاسٹک سرجن ہوتی۔ عائشہ گل شاید اب بھی کاسمیٹک سرجری کا آغاز کریں گی اگر انہیں ایسا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایک دن وہ اپنے ناخن بنوانے کے لیے کسی پارلر میں گئی تو عائشہ گل کو حادثاتی طور پر کولگیٹ کے لیے کمرشل کی آفر ہوئی۔ اس کے بعد اسے اتنی اچھی آفرز ملی کہ اس نے شوبز انڈسٹری میں اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ گل کو شوبز میں ساتھ کام کرنے والے افراد سے حیرت انگیز طور پر بہت پیار ملا، جس سے ان کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی اور شاید یہی وہ مرکزی کشش ہے جو انہیں کام کرنے کے لیے پاکستان کھینچ لاتی ہے۔ ماڈلنگ کی دنیا میں نادیہ حسین بہت نام کمانے کے بعد ایک کامیاب اداکارہ کے طور پر بھی اپنی ایک خاص پہچان رکھتی ہیں۔ نادیہ حسین ایک دندان ساز ہونے کے ساتھ ساتھ کاسمیٹک سرجن بھی ہیں۔ نادیہ حسین نے اپنا اے لیول مکمل کرنے کے بعد اتفاق سے ماڈلنگ کا آغاز کیا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ماڈلنگ کیریئر کو ایک فل ٹائم ملازمت کے طور پر اختیار کر لیں گی۔ انہوں نے اپنا آغاز ایک دندان ساز کے طور پر کیا، لیکن اس کے بعد دندان سازی کا پیشہ پیچھے رہ گیا اور ماڈلنگ ان کا جنون بن گیا۔ نادیہ حسین نے اب اپنا سیلون بھی کھول لیا ہے اور وہ کاسمیٹک پروسیجر بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنی میک اپ لائن بھی رکھتی ہیں۔ فہد مرزا ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پلاسٹک سرجن بھی ہیں۔ وہ ان دونوں پیشوں کو یکساں طور پر سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ابھی تک دونوں شعبوں کے مابین توازن برقرار رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ فہد مرزا نے ٹیلی ویژن پر زیادہ کام نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ وہ شوبز کے میدان میں اپنے آپ کو ملوث رکھنے کے
लिए मुसलसल कुछ न कुछ करते रहे। प्लास्टिक सर्जरी के शोबे में जो कुछ उन्होंने हासिल किया उस पर फहद मिर्जा को वाकई फख्र है। वो अपने कामों को पसंद करते हैं और इसी वजह से अक्सर वो अपने बेहतरीन काम को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते रहते हैं। ज्यादातर लोग अदील चौधरी को एक गुलकार, गाना लिखने वाले या अदाकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो तालीम के लिहाज से दांतों के डॉक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में अपने मॉडलिंग के पहले शो के बाद अदील चौधरी पाकिस्तान वापस आए और लाहौर के एक मारूफ मेडिकल कॉलेज से डेंटिस्ट की डिग्री हासिल की। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक दांतों के डॉक्टर भी हैं, अगर चाहें तो दांतों का इलाज भी कर सकते हैं। इसके बाद इन्हें बतौर गुलकार और एक अदाकार की हैसियत से हिंदुस्तान में मजीद काम करने की पेशकश हुई। यही वजह है कि इन्हें कभी कभी ये एहसास होता है कि वो इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा माइल हैं और उन्होंने कभी भी पेशे के तौर पर दंदान साजी का काम नहीं किया, जो कि उनका एक प्रोफेशनल काम था। सैयद जबरान पाकिस्तान के बेहतरीन मर्द अदाकारों में से एक हैं। हाल ही में रांझा रांझा करदी में उनकी कारकर्दगी को बहुत सराहा गया। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि सैयद जबरान ने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर के बजाय अदाकार बनने का फैसला किया। उन्होंने कभी भी शोबिज में कदम रखने का इरादा नहीं किया था, लेकिन ये ख्याल हमेशा इन्हें मतवज्जा करता है। एक दफा उनके एक दोस्त ने इन्हें कमर्शियल के लिए ऑडिशन देने का चैलेंज किया और ये एक बचकाना शर्त थी जिसकी वजह से वो अदाकार बन गए, लेकिन डिग्री मुकम्मल करने के बाद ही उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। इन्हें PTV की तरफ से पहली बार एक ड्रामे में अदाकारी करने के लिए फोन आया जब वो मेडिकल के चौथे साल में थे। सैयद जबरान के वालिदैन ने कहा कि वो पहले अपनी तालीम मुकम्मल करें और फिर वो जो चाहे कर सकते हैं। सैयद जबरान ने ऐसे ही किया और जब उन्होंने अदाकारी का फैसला किया तो उनको ये एहसास हुआ कि वो वाकई में अदाकारी ही करना चाहते थे। हैरत की बात यह है कि हमारे शोबिस की दुनिया में भी कितने बासलाहियत अफराद मौजूद हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।